بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل، ایک عالم تھا یہودیوں کا، وہ اپنا گروپ لے کے آیا رسول اللہ کے پاس۔ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مرید ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے مریدوں کو پکا کرتا ہے کہ میں مناظرہ کیا اور میں نے ہرا نہیں دیا۔ اب یہ مناظرہ کرنے آیا رسول اللہ سے اور اس نے بہت سارے سوال رکھے ہوئے تھے، یہ سوال کرتا گیا، اللہ کا نبی جواب دیتا گیا، سارے سوال ختم ہو گئے۔ اب اس نے کہا کیا کروں، تھا تو بے ایمان، ماننا تو نہیں تھا۔ کہتا اچھا اگر آپ ایک سوال کا اور جواب دے دیں نا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بس ایک سوال اور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بتاؤ کون سا سوال؟ کہتے ہیں آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل۔ کہتا ہے بس یہاں سے کام خراب ہو، تو تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو ثابت ہے نا کہ اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ جبرائیل جو ہے نا اس نے ہم پر عذاب والے حکم لے کر آیا، سختیاں لے کر آیا۔ میکائیل جو ہے نا وہ بڑے اچھے اچھے پیغام لے کے آتے تھے، اگر میکائیل آپ پر وہی لے کر آتے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، جبرائیل چونکہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے مرید، انہوں نے کہا واہ 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 سبحان اللہ، کیا سوال کیا ہے، پکڑ لیا کہ جبرائیل لے کر آتا ہے اور ہم ایمان نہیں لائیں۔ مریدوں نے کہا دی واہ بدبخت ہو۔ اب آیات اتری اور جواب دیا، قل اے رسول کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل کا دشمن، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے جبرائیل نے تو اللہ کے اذن سے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا، وہ تو اللہ کا مامور ہے، وہ تو اللہ کا پیغام لینے والا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن جو تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے والی موجود کتابوں کا، وہدن اور ہدایت ہے یہ قرآن، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تم ایمان رکھتے ہو تورات پر، تمہیں جبرائیل سے پرابلم ہوگی تو سن لو، جو اللہ کا دشمن۔ دیکھیں بعض دشمنی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دشمنی کسی اور کے ساتھ ہے، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ۔ جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا یعنی میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کافر، ان کو اپنی مرضی کا فرشتہ بھی چاہیے، فرشتہ آ جائے گا پھر یہ کہیں گے جو ہماری مرضی کی باتیں لے کر ہے وہ مانتے ہیں، باقی باتیں ہمیں پسند نہیں، واپس لے جاؤ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اب ان ساری باتوں کا اگلی آیت میں خلاصہ ہے، فارمولہ بیسک۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وہ آیات نازل کی ہیں جو بینات ہیں۔ بینات، بین کہتے ہیں روشن، واضح، ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ اتنی روشن ہے یہ بڑی اچھی طرح بات کو سمجھا لیتی ہیں، ان کا انکار نہیں کرتا، ان کا کفر نہیں کرتے مگر فاسقون۔ فاسق کون؟ جو لمٹ میں نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدود سے انہوں نے کراس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے حرام کی طرف ضرور جانا ہوتا ہے۔ یہ آیات واضح ہیں اس کے لیے جس کے اندر یہ گندی خصلت نہیں ہے، حدود کراس کرنے والے، وہ حدود میں کنٹرول میں رہ سکتا ہے، اس کے لیے یہ واضح بات بیان ہو جائے گی۔ ہاں جس کے اندر یہ حدود کراس کرنے والی بات ہے وہ ہزار بہانے بنائے گا اور کہے گا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یوں ہو گیا، کہ جبرائیل کیوں لے کر آیا، فلان کیا ہو گیا، اس طرح کی لغویات بہانے بنائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے رسول روشن آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کا کفر نہیں کرتے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سوائے فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ان میں سے ایک گروپ اس عہد کو توڑ دیتا، یعنی یہ مزاج ہے ان کا، جب بھی عہد کیا جاتا ہے کچھ لوگ پھر جاتے ہیں ان میں سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ یہ جو عہد توڑنا ہے نا یہ ایک سمٹم ہے۔ کس چیز کا سمٹم ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ اگر ایمان دلوں میں اترا ہوتا تو کیوں اللہ کا عہد توڑ، انہیں تو اللہ سے زیادہ پیار ہی کسی سے نہیں ہوتا۔ ایمان کا مطلب ہے انہیں جنت، اور اگر نافرمانی کریں گے جہنم، تو پھر اللہ کا عہد کیوں توڑے گا، پھر اللہ کا عہد کیوں توڑے گا؟ یہ جو عہد توڑتے ہیں نا
اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، اب یہ رسول اللہ کی بات ہے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ کتاب جس میں اس نبی کا بتایا گیا تھا، جب وہ نبی آیا تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینکا جیسے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا۔ یہودیوں نے ایسا نہیں کہ رسول پاک آئے اور یہودیوں کے ہاتھ میں تورات تھی اور انہوں نے تورات یوں کر کے پیچھے پھینک دی، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مراد یہ تورات کو اسی طرح چومتے تھے جس طرح ہم چومتے ہیں۔ تورات کا بڑا تقدس تھا، بڑا سر پہ رکھتے تھے۔ مراد کہ جب اپنی خواہش کے خلاف بات آئی اللہ کا رسول لے کر آیا، انہوں نے تورات جس کے اندر وہ بات تھی ایسے اس کے حکم کو پھینکا جیسے اس میں ہے ہی نہیں یہ حکم۔ خواہش پرست اس طرح یہ مرض اللہ کے حکم کی مخالفت انسان سے کرواتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کتاب خدا پھینکی پس پشت کأنہم لا یعلمون، گویا ان کو پتہ علم ہی نہیں ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا نبذا، یہ ہوتا ہے حقیر سمجھ کر پھینک دینا، بے وقعت، بے قیمت سمجھ کر، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثلا اپنے کپڑے پہنتے دیکھتے جیب میں ڈالتے دیکھتے ہیں کوئی چیزیں پہلے کی جیب میں، آپ نکال کے دیکھتے ہیں اور پرانا ٹیشو پیپر ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نبذا، حقارت سے پھینک دینا، یوز لیس سمجھ کے پھینک دے، یہ ہوتا ہے نبذا، ان امپورٹنٹ سمجھ کر، غیر اہم سمجھ کر۔